جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کا جو رول ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ازل سے ہی اچھا رہا. ہم نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ کبھی اچھا نہیں رہا, لیکن یہ 2-2.5 سال جو ہو گئے اس میں اس کا ایک زبردست رول رہا. آج ہم بات کریں گے سیکرٹری جموں کشمیر کلچر اکیڈمی جناب بھرت سنگھ منہاس جی سے کہ ان سے ہم کچھ اور جاننا چاہتے ہیں. جناب آداب. جناب یہ جو جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کے جو پروگرام ہوا کرتے ہیں یہ ادیبوں کے لیے, قلمکاروں کے لیے, آرٹسٹ ہیں, جتنے بھی لوگ ادب سے وابستہ ہیں. ہم نے جو جموں میں دیکھا آپ تو روز بزی ہوتے ہیں, پروگراموں سے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل جو اکیڈمی کا طریقہ کار ہے یہ قابل تعریف ہے اور ناقابل فراموش ہے. سر ایک بات میرے یہاں ذہن میں آتی ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو نوجوان شعراء ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اچھا رہے گا کہ اگر آپ ان کے لیے میدان کھلا رہے گا جو ہمارے نوجوان شعراء ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مارچ کے مہینے میں ہم اسی لٹریری فیلڈ کو ہی مطلب اس میں ہم ایک ینگ جو پوئٹس ہیں سر ان کو بھی مطلب اس میں پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے اور سبھی زبانوں میں. سر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی, اور یہ ہم نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن ہم فیبروری میں یہ کر نہیں پائے بیزی شیڈول کی کارن. تو مارچ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سینئر جو ہمارے پوئٹس ہیں جی سر ان کو بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے, اور جو یوتھ ہے یوتھ کو بھی ہم پرووائڈ کریں گے. اگر آپ بات کریں لاسٹ ایئر کی ہمارے ایک اردو میں ہم نے ینگ پوئٹس کو ایک اپرچونٹی دی سری نگر میں, اور اس میں ہم نے رکھا کہ جی سے 35 سال سے نیچے جو ہیں انہیں کو ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے دیں گے. تو اتنا زبردست اس میں ہمارا رسپانس رہا بچوں کا, اور اتنا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے کہ اب کیا بتاؤں میں آپ کو کہ مطلب ہمیں شروع میں وہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی زبردست رسپانس ملے گی. اور کشمیر میں نے یہ جو اردو کا جب ہم نے مشاعرہ کیا 35 سال سے نیچے کی عمر کے بچوں کا, تو مطلب ایسے ایسے بچے ہمیں ملے کالجز کے کہ مطلب ان کو کبھی اس طرح کا ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یار اتنا ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہو سکتا ہے, اتنی سوچ ان کی بلند ہو سکتی ہے. تو اس سے ہمیں ایک آئیڈیا ملا کہ یہ جو فیلڈ ہے اس میں لٹریچر بھی ہے, دوسرے جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں اور جتنے یہاں کے ہمارے ریجنل کلچرز ہیں, ہر مطلب کلچر میں آپ کو بہت ٹیلنٹ ہے. جی سر مطلب آپ کو نراش بالکل نہیں آپ ہوئیں گے کسی بھی فیلڈ میں, آپ جہاں بھی جائیں بہت بہترین مطلب ہمیں رسپانس ملی ہے. صرف پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو مطلب اگر ہم سینئر اور جونیئر کا کوئی ورکشاپ کروائیں وہ بھی مجھے لگا کہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ بچہ جو ہے جب تک اسے مطلب آپ دیکھیے ہر جو فیلڈ ہوتا نا اس کے کچھ اپنے نارمز ہوتے ہیں. جی سر اسی طرح شاعری کے بھی کچھ اپنے طریقہ کار ہیں. تو جب تک اس کے جو سینئر لوگ ہیں, ایکسپرٹ لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ اگر ہم ینگ لوگوں کو ایک کامن پلیٹ فارم میں کوئی بٹھا کے کوئی ورک شاپ کی شیپ میں اس میں کہاں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے, یا جو ان کو بتایا نہیں گیا ہے وہ بتایا جائے اور ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے, تو ایک بڑا برائٹ فیوچر میرے کو دکھتا ہے جموں کشمیر میں. اور ایک بات ہے سر, جو یہاں پر پروگرام ہوا کرتے ہیں جیسے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں, ریسنٹلی یہاں وہ مشاعرہ ہوا, اردو کا مشاعرہ ہوا, قومی مشاعرہ, نیشنل مشاعرہ ہوا. کبھی آپ ایسا کیجئے جو کشمیری زبان ہے, جموں کشمیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سب سے زیادہ کشمیری زبان بولی جاتی ہے, اس کا بھی ایسا کچھ خیال رکھو سر. اس کا بھی کشمیری زبان کا میں آپ کو بات بتاؤں, کشمیر میں بہت لگاؤ ہے لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ, اور کشمیری میں نے نارتھ کشمیر میں, ساؤتھ کشمیر میں, سینٹرل کشمیر میں کشمیری کے الگ سے میں نے وہ مشاعرے کروائے. جی سر. تو وہاں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا, اور اچھا لگتا ہے ہر زبان کو اپرچونٹی ملے تو مطلب کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح کی کوئی میرے کو ابھی تک کسی طرف سے کوئی ریکویسٹ آئی نہیں, تو نہ ہی ہم نے اس پر کوئی سوچا ہے, لیکن سوچا جا سکتا ہے. آپ انشاءاللہ غور کیا جائے. میں کہتا ہوں ایک گزارش ہے سر, مجھے یاد ہے اللہ مغفرت کرے حاجی صاحب کو, ان کے وقت میں یہاں ایک زبردست کانفرنس, اس میں آرٹسٹ تھے, فنکار تھے, قلمکار تھے, شاعر تھے, وہ 2-3 دن تک چلتی رہی. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے, ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ایک بات ہے سر, ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کوشش کرو گے. نہیں سنیے میری بات. اب
ہم وہ کام کرتے ہیں جو زمین پہ اترے. ہاں ایسے نہیں میں کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں. اور ایک بات تو میں آپ کو, میں نے کبھی بھی مطلب میں ایکشنز پہ ہی وشواس کرتا ہوں. میں نے آپ دیکھیں, میں کبھی اپنے آپ کو ڈسکرائب نہیں کرتا. وہی میں کہتا ہوں آپ میرا کام دیکھیے جی, اور آپ مطلب ایک پرنسپل ہونا چاہیے. نہیں, یہ لوگوں پہ چھوڑنا چاہیے. دیکھیے ٹھیک ہے, کسی کو بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف میری بات, میں کہتا ہوں جو بھی کام کرتا ہے اس کے کام کی انالیسس جو ہے وہ دوسروں پہ چھوڑنی چاہیے. وہ انٹرپریٹ کریں گے کہ یار یہ اس نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا. ہم یہ وہ ریزن والی خود تھوڑی ہماری ہے کہ ہم خود ہی کام کریں اور خود ہی اپنے کام کو ڈسکرائب کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے. سر آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں آج کل مہنگائی ہر طرف ہے, لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ اکیڈمی ایک شاعر کو 1350 روپے دے دیا. کیا اس میں اضافے ہونے کی کوئی امید ہے؟ دیکھیے کلچرل اکیڈمی کی جو فیس کا جو سٹرکچر ہے وہ کلچرل اکیڈمی اپنے لیول پہ اس کو نہیں بناتی, وہ اڈاپٹڈ ہے. تو اس کا ریویژن ہوا ہے سر, مطلب ہم ریڈیو کا جو فیس سٹرکچر ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اکیڈمی نے شروع سے, سنس بگننگ. تو اس بار ان کا ریویژن ہو گیا ہے, تو ہمارے بھی وہ کنسیڈریشن میں ہے. ہمیں ایک کمیونیکیشن بھی آئی ہے کلچر ڈپارٹمنٹ سے, وہاں بھی کچھ آرٹسٹ نے وہ ریپرزنٹیشن دی ہے. تو اب ہم اس کو میں نے کام پہ لگا دیے ہیں اپنے ملازم کہ ہمارے, کیونکہ وہ ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا ہمیں اپلیکیبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو جتنا ہمیں اپلائی ہوتا ہے اس کو الگ انالائز کر کے, اس کو الگ کر کے, تو ہم وہ مطلب اکراس دا بورڈ سب کے لیے وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے, تو وہ ہو جائے گا. ایک بات ہے سر, بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں آپ کے دفتر میں جس میں پروز ہیں, یہ شاعر و شاعری ہیں, بہت کچھ ہے بیکاز آف سبسڈی. لیکن آج تک میں مجھے لگتا ہے 3 سال ہو گئے لگ بھگ, کسی کو سبسڈی نہیں ملی. سبسڈی کی جو آپ بات کریں گے, میں لاسٹ ایئر بھی کیا مطلب یہ اکتوبر 2022 کو سر میں نے اس پہ ایک صرف سبسڈی کا کویشچن نہیں تھا, اس میں کوئی ہماری 40-42 اسکیمیں تھیں. ان اسکیموں کا ہم نے ایک مطلب ان کے ریویو کے لیے, جب ہمارا کانسٹیٹیوشن چینج ہو گیا, اس سے پہلے یہ آٹونامس باڈی تھی, 2021 میں اس کو ایک سوسائٹی کا درجہ دیا گیا. تو اس کے بعد ہمیں مطلب ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جو ان ساری کلچرل اکیڈمی کی اسکیموں کا ایک ریویو کرے گی. سر اس میں ہمارے نیشنل اکیڈمیز کے ریپرزنٹیٹیو تھے, دوردرشن کے, ریڈیو سری نگر جموں کے ریپرزنٹیٹیو تھے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا, کلچر ڈپارٹمنٹ کے تھے, میں اس میں خود تھا. تو ہم نے تقریباً 6 گھنٹے اس پہ کام کیا, اور کچھ ہم نے ایکسپرٹ اس کمیٹی میں رکھے ہوئے تھے جو اپنے اپنے فیلڈ کے مطلب ایکسپرٹ تھے. انہوں نے سبھی مطلب وہ ان ٹوٹیلٹی جو ہماری کلچرل اکیڈمی کی اسکیمیں ہیں ان پہ ریویو ہوا. اب وہ فائل جو ہے ریسنٹلی مطلب اس میں کچھ فائنانس کو گئی تھی, تو ابھی ہماری کوئی 10 دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہو گئی ہے. تو فائنانس نے مطلب ان پرنسپل ایگری کیا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہ ہم آپ کو اس کا کنکرنس دے دیں گے. تو جیسے ہی وہ اسکیمیں مطلب اپروو ہو جائیں گی تو مجھے لگتا ہے نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں آپ کو یہ سبسڈی والی شکایت نہیں رہے گی انشاءاللہ. ہمیں اس کے ساتھ اور بھی باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی مطلب اس میں اور بھی ایشوز تھے, وہ بھی ایک نئی اسکیم اس میں ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, گرو ششیہ پرمپرا. مطلب جیسے بھی ہمارے ریاست میں یا ہمارے جموں کشمیر میں کچھ ایسی مطلب ہیں ڈائنگ آرٹ فارمز ہیں جس میں آپ کو اب مطلب گنے چنے ہی مطلب آرٹسٹ ملتے ہیں. تو ان کے ریوائول کے لیے بھی ہم نے اس میں پروویژنز رکھی ہیں کہ ہم ڈائنگ آرٹ فارم کو بھی زندہ رکھیں. تو اس کا میکنزم بھی ہے, جیسے وہ اپروو ہو جائے گا. تو ہمارے کلچر میں ایک خوبصورت پروگرام ہے جس سے ہمارا کلچر زندہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بانڈے پتھر. سر اس بارے میں جو ہمارے یہ بھگت لوگ ہیں ان کے پروگرام یہاں ہوا کرتے ہیں, کیوں نہ ان کا ایک ایسا بہت بڑھیا پروگرام ہو جائے گا جس میں سارے آپ دیکھیں بانڈ پتھر کو کافی ہم نے پروموٹ کیا. اگر آپ تھوڑا سا پتہ کریں گے مطلب تقریباً ایل جی صاحب بھی ہمارے بہت سے پروگرام میں آئے, اور ان کے ہر پروگرام میں ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار میں نے ایک میٹنگ لی تھی لاسٹ ایئر اکتوبر کے مہینے میں, اور میں نے سب کو بلایا, یہ جو تھیٹر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. تو اس میں وہ بانڈ پتھر کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے اپنی جب وہ درد بیان کیا تو میرے کو لگا کہ ان کا فائنینشیل کنڈیشن بڑا کمزور ہے, تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کافی مطلب مجھے لگتا ہے اراؤنڈ 90 ایسے آرگنائزیشنز تھیں جن کو ہم نے کچھ نکڑ ناٹک کا بھی مطلب وہ کام دیا تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ روزگار ان کے گھر تک پہنچے, اور کچھ ہمارے سوشل ایشوز پہ جو میسیجز ہیں سماج تک پہنچانے کا وہ کام بھی ہم نے ان سے کروایا.
اور بانڈ پتر کو بھی ہم نے مطلب پروموٹ کرنے کا کوشش کی ہے. اگر کہیں کوئی ابھی کسر اگر آپ کو لگتا ہے کہ رہ گئی ہے تو کلچرل اکیڈمی اس کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے کہ ہم اس کو ان کو اور کام دیں گے اور اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے. سر ایک بات ہے جو ہماری ثقافت ہے جس کلچر ثقافت ہمارے اس میں وہ ایسی کچھ چیز آتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ان کو وہ یاد اب نہیں رہیں گے. کیوں نہ ایک دن ایک ایسا سیمینار ہو جائے گا جس میں ہم کشمیر سے آئیں گے, جموں سے آئیں گے, میرا مطلب نہیں ہم آئیں گے, لیکن جو ہمارے یہ پروڈکٹس ہیں جیسے سماوار ہیں ایسی جو چیز ہے یا جموں میں ایسے ہو ہم سیمینار کرے جائے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے ان کے ذہن میں رہے گا کہ ہمارے کلچر میں کیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں جو چیزیں میں بچپن میں دیکھتا تھا آج نہیں دیکھنے کو ملتی. وہی بات لالٹین تھی, ہم لالٹین کا استعمال کرتے تھے, نام ہے لالٹین, وہ ماڈل ہی رہ گیا. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے وہاں کچھ پروگرام کیے سری نگر میں بھی, تو وہ میں نے دیکھی جو مطلب گاؤں میں چیزیں شاید آج بھی ہیں. جی سر. تو وہاں ہم نے کچھ پروگراموں میں ٹیگور ہال میں ان کو دکھانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں ہر ریجن میں ہیں. مطلب آپ دیکھیے وہ آپ کو ڈوڈا والی بیلٹ میں ملیں گی, پونچھ رجوری والی بیلٹ میں ملے گی, ادھمپور یا ادھر آپ کٹھوا سائڈ چلے جائیں اس ایریا میں بھی رہیں گی. بیسیکلی وہ چیزیں تو ہماری کلچرل ہیریٹیج کا حصہ ہے. ہمارے بزرگوں نے انہی چیزوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بتائی. وہی بات ہے, اگر ایک سیمینار ہو جائے اس میں ان کی نمائش ہو جائے گی. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو آپ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگی, ہو جائے, بالکل ہو سکتا ہے. ایک اور بات ہے یہاں جو ہمارے فنکار ہیں, گلوکار ہیں, فنکار ہیں, وہ تو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, لیکن بزرگی میں ان کو کوئی کسی محفل میں نہیں بلاتا ہے کیونکہ اب وہ اس کے قابل نہیں ہوتے. کیا یہ ممکن ہے جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری اکیڈمی یا سیکرٹری جو ہماری یہ کلچر کے سیکرٹری ہیں, یہ ممکن ہے کہ ان کو کوئی وظیفہ رہے گا؟ جو ہماری یہ 42 سکیمیں ہیں اس میں ایک سکیم ان کے لیے بھی ہے کہ ایسے ہمارے آرٹسٹ جنہوں نے اپنی پوری لائف اس فیلڈ کو دے دی اور اس سٹیج پہ وہ کچھ نہیں کرنے کی پوزیشن. ہاں سر. تو ان کے لیے پروویژن اس سکیم میں ہے. ہاں منتھلی ہم ان کو کچھ دیں گے. بالکل. مطلب میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے وہ ریویو کیا ہے اس میں ہم نے کوئی اسپیکٹ چھوڑا نہیں ہے. جی سر. جن کی یہ کنڈیشن کی آپ نے بات کی نا, یہ اور اس میں رائٹرز بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں. جی جی. نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب سبھی جو شاعر بھی آئیں گے, سب جو آرٹ سے واپس, جو کلچر سے واپس, جس نے اس میں فیلڈ اور اس میں کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے. جی سر. کہ اس نے کم سے کم اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنے آرٹیکلز اس نے پبلش کروائے ہیں, مطلب کرائٹیریا فکس کر کے رکھا ہے. جی جی جی. اس کو وہ کوالیفائی کرے گا, اس کی ایلیجیبلٹی بنے گی. تو یہ آلریڈی مطلب یہ اس میں ہے. میں کہتا ہوں جیسے ہی ہمارا یہ اسکیمز کا یہ اپروو ہو جائے گا تو آپ کیا مجھے لگتا ہے میجورٹی کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور کلچرل اکیڈمی کا بھی جو کام ہے وہ کئی فولڈ بڑھ جائے گا. جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کے کام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے یہ قابل تعریف ہے, اس میں دو رائے ہے نہیں. ایک بات ہے جیسے ساہتیہ اکیڈمی ایک سال میں 5-6 کتابوں کو وہاں پر اپروو کرتی ہیں, انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے مختلف زبانوں میں. کیوں نہ جموں کشمیر کلچر اکیڈمی بھی ایسا ایک دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ساہتیہ اکیڈمی کا اپنا میکنزم ہے, لیکن اسی پیٹرن پہ ہم نے جو یہ ریویو کی اسکیم ہے. جی سر. اس میں بیسٹ بک ایوارڈ کا میکنزم اویلیبل ہے, ہر ریجنل لینگویج وہ میکنزم اویلیبل ہے. وہ تو اچھی بات ہے سر. اور ٹرانسلیشن بھی, ٹرانسلیشن کا بھی مطلب ایوارڈ, بیسٹ ٹرانسلیشن جو ہوگا اس کا بھی میکنزم اس میں اویلیبل ہے. اور بیسٹ بک جو ہوگی وہ اس کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا. تو وہ مجھے لگتا ہے شاید جو بیسٹ بک کا ایوارڈ ہے آئی تھنک 1 لاکھ روپیز اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اس کا 75,000 ہے کس کا, بیسٹ ٹرانسلیشن کا. تو جب یہ چیزیں اپروو ہو جائیں گی تو مطلب یہ چیزیں ہم نے ساہتیہ اکیڈمی کے پیٹرن پہ ہی اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے, وہ بھی ایڈریس ہو جائے. جو فنکار قلمکار, میرے کہنے کا مطلب ہے جو ادب سے وابستہ ہیں, آرٹسٹ ہیں, ان کا ایک تعلق رہتا ہے اکیڈمی سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیڈمی ہمارا گھر ہے. انشاءاللہ آپ کے جو آپ نے فرمایا, آپ نے کہا کہ ہم نے ہر بات پر بات کی ہے, ریویو کیا ہے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کا رزلٹ اچھا ہی آئے گا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا وقت دیا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ سے پھر ملیں گے. آداب. تھینک یو.